کتاب الکافی کی بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی سمپل بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ حضور سے سوال کیا گیا، سئل عن النبی عن خیار العباد، حضور سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے گا کہ بہترین بندے کون سے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو خود اشرف کائنات ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بہترین بندے کون سے ہیں، لہذا ان کا جواب سب سے اوتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے اللہ نے سب سے اشرف کائنات بنایا اسی سے پوچھا کہ بہترین بندے کون سے ہیں۔ تو بہت سادہ 5 باتیں بیان فرمائی، سادہ ہے کہنے میں اور سننے میں، لیکن انشاءاللہ ہم اسے پریکٹس میں لا سکیں۔ پہلا فرمایا بہترین بندے وہ ہیں الذین اذا احسنوا استبشروا، پہلی بات فرمایا اللہ کا بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو در حقیقت نیکی کرنے پر وہ خوش ہوتا ہے، اس کی جو اصل خوشی ہوتی ہے وہ نیکی کرنے پر ہوتی ہے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ اصل خوشی ہمیں کب ملتی ہے؟ نماز شب پڑھنے پہ ملتی ہے، سچ بولنے پہ ملتی ہے، کسی کی مدد کرنے پہ ملتی ہے، یا اور دنیا کے معاملات ہیں کہ جس میں اصل ہماری دائمی خوشی ہے، جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بہترین بندہ اللہ کا وہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تب وہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَسَاءُوا، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے استغفروا، فوراً الرٹ ہو کے مغفرت مانگتا ہے اللہ سے، پروردگار یہ غلطی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ نے یہ ہم اور آپ جیسے بندوں کے لیے بات کی، بہترین بندوں میں وہ معصومین کو شامل نہیں کیا، ورنہ تو یہاں گناہ کی بات ہی نہ آتی۔ بات ہو رہی، اس خاطر کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے حدیث ہے، ورنہ تو حضور کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر فرمایا فوراً استغفار کرتا ہے، تو ہم گناہ کرتے ہیں نا، اگر گناہ کرنے کے بعد فوراً الرٹ ہو جاؤ استغفار کر لو، اللہ قبول کرے گا۔ پہلی بات، جو نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں نیکی پر، گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ وَإِذَا أُعْطُوا شَكَرُوا، جب بھی کچھ عطا ہوتا ہے تو شکر کرتے ہیں، طغیان نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، کوئی اللہ کی طرف سے نعمت عطا ہوتی ہے شکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا ابْتَلَوْا صَبَرُوا، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو شکوہ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ وَإِذَا غَضَبُوا عَفَوْا، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو غصے کا اظہار نہیں کرتے، معاف کر دیتے ہیں۔ 5 باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ میرے لیے، آپ کے لیے۔ یہ کچھ پوائنٹس ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی پہلا پوائنٹ، کسی کے لیے تیسرا پوائنٹ، ہر ایک اپنے اپنی زندگی میں انالیسس کرے کہ میرے لیے کیا اس وقت ضروری ہے۔ جب عجیب ہے، یعنی کلام امیر المومنین ہے، بہت خوبصورت کا، مولا کے نام پر مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن پر قدرت حاصل کر لو، ایک شخص ہے کہ جس نے آپ کو بڑا پریشان کیا، چاہے وہ فیملی لائف میں ہو، چاہے وہ کسی اور معاملے میں ہو، بزنس میں ہو، کسی اور آپ کے پروفیشنل ورک میں ہو، اگر تم اپنے دشمن پر قدرت حاصل کر لو تو یہ جو قدرت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے دشمن کو معاف کرو۔ کتاب الکافی کی بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی سمپل بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ حضور سے سوال کیا گیا، سئل عن النبی عن خیار العباد، حضور سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے گا کہ بہترین بندے کون سے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو خود اشرف کائنات ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بہترین بندے کون سے ہیں، لہذا ان کا جواب سب سے اوتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے اللہ نے سب سے اشرف کائنات بنایا اسی سے پوچھا کہ بہترین بندے کون سے ہیں۔ تو بہت سادہ 5 باتیں بیان فرمائی، سادہ ہے کہنے میں اور سننے میں، لیکن انشاءاللہ ہم اسے پریکٹس میں لا سکیں۔ پہلا فرمایا بہترین بندے وہ ہیں الذین اذا احسنوا استبشروا، پہلی بات فرمایا اللہ کا بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو در حقیقت نیکی کرنے پر وہ خوش ہوتا ہے، اس کی جو اصل خوشی ہوتی ہے وہ نیکی کرنے پر ہوتی ہے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ اصل خوشی ہمیں کب ملتی ہے؟ نماز شب پڑھنے پہ ملتی ہے، سچ بولنے پہ ملتی ہے، کسی کی مدد کرنے پہ ملتی ہے، یا اور دنیا کے معاملات ہیں کہ جس میں اصل ہماری دائمی خوشی ہے، جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بہترین بندہ اللہ کا وہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تب وہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَسَاءُوا، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے استغفروا، فوراً الرٹ ہو کے مغفرت مانگتا ہے اللہ سے، پروردگار یہ غلطی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ نے یہ ہم اور آپ جیسے بندوں کے لیے بات کی، بہترین بندوں میں وہ معصومین کو شامل نہیں کیا، ورنہ تو یہاں گناہ کی بات ہی نہ آتی۔ بات ہو رہی، اس خاطر کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے حدیث ہے، ورنہ تو حضور کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر فرمایا فوراً استغفار کرتا ہے، تو ہم گناہ کرتے ہیں نا، اگر گناہ کرنے کے بعد فوراً الرٹ ہو جاؤ استغفار کر لو، اللہ قبول کرے گا۔ پہلی بات، جو نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں نیکی پر، گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ وَإِذَا أُعْطُوا شَكَرُوا، جب بھی
کچھ عطا ہوتا ہے تو شکر کرتے ہیں، طغیان نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے. کوئی اللہ کی طرف سے نعمت عطا ہوتی ہے شکر کرتے ہیں. وَإِذَا ابْتَلَوْا صَبَرُوا، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو شکوہ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں. وَإِذَا غَضَبُوا عَفَوْا، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو غصے کا اظہار نہیں کرتے، معاف کر دیتے ہیں. 5 باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ میرے لیے، آپ کے لیے. یہ کچھ پوائنٹس ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی پہلا پوائنٹ، کسی کے لیے تیسرا پوائنٹ، ہر ایک اپنے اپنی زندگی میں انالیسس کرے کہ میرے لیے کیا اس وقت ضروری ہے. جب عجیب ہے یہ، یعنی کلام امیر المومنین ہے، بہت خوبصورت. کا مولا کے نام پر مل کے صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. مولا نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دشمن پر قدرت حاصل کر لو، ایک شخص ہے کہ جس نے آپ کو بڑا پریشان کیا، چاہے وہ فیملی لائف میں ہو، چاہے وہ کسی اور معاملے میں ہو، بزنس میں ہو، کسی اور آپ کے پروفیشنل ورک میں ہو، اگر تم اپنے دشمن پر قدرت حاصل کر لو تو یہ جو قدرت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے دشمن کو معاف کر دو.